دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا بنیادی مقصد اور موٹو غلبہ اسلام و استحکام پاکستان ہے، اور مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے جو بات کی ہے، ملک پاکستان کے طول و عرض کے اندر آپ نے بہت ساری طلباء تنظیمیں دیکھی ہوں گی جن کے نام سنے ہوں گے۔ ان میں سے یہ ایک منفرد اور ایک واحد اور یکتا تنظیم ہے کہ جس نے ملا اور مسٹر کی تفریق کے خاتمے کا اعلان کیا، دعویٰ کیا، اور صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ دلیل کے طور پر آپ حضرات کے سامنے آج کے نمائندہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن صوبہ سندھ کے ناظم جناب عمر فاروق عباسی ایڈوکیٹ صاحب، جنہوں نے عصری اداروں کے اندر پورے سندھ کے اندر محنت کی، عصری اداروں کے اندر کراچی یونیورسٹی ہو، وفاقی اردو یونیورسٹی ہو یا اندرون سندھ کی مہران یونیورسٹی ہو، انہوں نے محنت کی، جد و جہد کی، اور آج الحمدللہ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے صوبہ سندھ کے یہ ناظم ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور آپ حضرات کے جذبات کی ترجمانی فرمائیں۔ محترم جناب عمر فاروق عباسی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری عمر میری حیات سے لمبی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت اجالا ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی دوستو، سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی اے دوستو، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ میں میرے انتہائی واجب الاحترام عزیزان من ڈویژن کی عاملہ برادر عنایت اللہ خان صاحب اور ان کی پوری کیبنٹ اور ان کے ساتھ جن بھی احباب نے تعاون کیا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمامی احباب کا، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو بہترین انداز سے مینیج کیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی خدام ہیں ان سب کا شاباش بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آئے ہوئے تمام ہی مہمانان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصی طور پر ہمارے قائد محترم جناب سردار مظہر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ آج کا ہمارا عنوان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ہمارا عنوان رکھنے کا مقصد سب سے پہلے تو تجدید عہد ہے کہ ہمیں یہ یاد دہانی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ ہر دور میں عشاق مصطفیٰ نے ہی دنیا کو تبدیل کیا ہے۔ عشق مصطفیٰ صرف اور صرف ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر و اذکار، درود و سلام پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ دنیا کو نیا نظام دینے کی بات ہے۔ عشاق مصطفیٰ نے ہی ہر دور میں تمام تر مشکلات سے دنیا کو نکالا ہے، اور ہر دور میں حضور کی تعلیمات کو پھیلا کر بتلایا ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر ایک سوال اس کا جواب اس شریعت کے اندر موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اسی طور پر جب عشق مصطفیٰ
عروج پکڑتا ہے۔ صحابہ اکرام کے دور کے اندر نیا نظام عدل دیا گیا۔ دنیا اس سے پہلے نظام عدل، کورٹ سسٹم کو، جوڈیشل سسٹم کو متعارف کرانے کا مثال نہیں دے سکتی۔ یہ صحابہ اکرام ہی تھے جنہوں نے جوڈیشل سسٹم کو متعارف کروایا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہی تھا کہ صحابہ اکرام نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہی تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی، اور یہ عشق مصطفیٰ ہی تھا کہ پوسٹل سسٹم دنیا کو متعارف کرایا گیا، خط و کتابت کا طریقہ دنیا کو متعارف کرایا گیا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہی تھا کہ کینٹ سسٹم کو متعارف کرایا گیا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہی تھا کہ دنیا کو پہلی مرتبہ روڈ سسٹم دیے گئے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہی تھا کہ دنیا کو سب سے پہلے فوجی نظام دیا گیا، کہ پہلے جو ہے عام لوگ اٹھ کر جنگیں لڑا کرتے تھے، قبیلے کے قبیلے جنگیں لڑا کرتے تھے، لیکن پورا ایک فوج کا سسٹم متعارف کروایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھنے والے صحابہ اکرام نے متعارف کرایا۔ اسی طریقے پر چلتے چلتے جب بنو عباس کا دور آتا ہے تو اس دور میں جب یونیورسٹیاں قائم ہوتی ہیں تو کفار آ کر ان یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اور یہاں تک نہیں، صرف عام کفار نہیں بلکہ اس صدی کے ان کے پوپ اور پادری ہماری یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہی عشق مصطفیٰ تھا کہ اس وقت لوگوں نے دنیا کو ہر مسئلے کا حل دیا۔ وقت انتہائی مختصر ہے، بر صغیر کے اندر پاکستان کے لیے تحریک آزادی کا جو بنیاد رکھا گیا وہ بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق مصطفیٰ کے باعث ہی فتویٰ دیا تھا، جو کہ فتویٰ جہاد سے مشہور ہوا کہ انگریزوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، اس بنیاد پر ان کے خلاف فتویٰ جہاد دیا گیا، جس کی صورت میں یہ ملک پاکستان وہ تحریک آزادی نے زور پکڑا۔ سلطان محمد ٹیپو میدان میں آیا، 5000 کا لشکر لے کر 18 سال کا نوجوان میدان کے اندر آتا ہے صرف عشق مصطفیٰ کی وجہ سے۔ سراج الدولہ میدان میں آتا ہے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، اور انگریزوں کے قلعوں کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے اور ان سے جنگ کرتا ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہی تھا۔ اور آپ کو بتلاتا چلوں، جب انگریز نے شروع دور میں مسلمانوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو مفلوج کر دیا اپنے فائنینشل سسٹم سے، تو اس وقت بھی سلطان شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نیا فائنینشل سسٹم متعارف کرایا۔ یہ مدرسے کے نوجوان تھے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی تحریکیں شروع کی۔ آج بھی امت مسلمہ کرب کی صورتحال کے اندر ہے، آپ ہی کی طرف یہ نظریں دیکھ رہی ہیں، آپ ہی نے اس نظام کو واپس لانا ہے۔ ایم ایس او پاکستان آپ کو غلبہ اسلام کی دعوت دیتی ہے، استحکام پاکستان کی دعوت دیتی ہے، آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر آپ نے غلبہ اسلام چاہنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے عشق مصطفیٰ میں عروج پکڑنا ہوگا۔ جب آپ کا محور و مرکز، جب کسی شخص نے اپنا محور و مرکز، اپنا عشق حضور سے لگایا ہے تو دنیا نے اس کو اپنا مرکز تسلیم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کو نظام دیں، وہی والا نظام جو صحابہ اکرام نے دیا تھا، جو اصل مسلمانوں کی اساس ہے، تو آپ کو عشق مصطفیٰ میں عروج پکڑنا ہوگا۔ عشق مصطفیٰ کے لیے ہر وقت اپنا وقف کرنا ہوگا۔ میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ اتنا ظلم سہ کے بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جاگیروں کے مالک، یہ لٹیرے کیوں چنے تم نے؟
تمہارے اوپر تم جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خطاب فرما رہے تھے مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن صوبہ سندھ کے ناظم جناب عمر فاروق عباسی ایڈوکیٹ صاحب۔